استعمال شدہ کپڑے آپ نے کسی کو دیے اور آپ پر جادو ہو گیا۔ آپ نے استعمال شدہ کپڑے لوگوں کو کیسے دینے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں جو کام والی آتی ہے یا کوئی مانگنے والا آتا آپ نے اپنے استعمال شدہ کپڑے اسے دے سکتے ہیں؟ اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ قاری صاحب جب سے میں نے کپڑے صدقہ کیے ہیں مجھ پر بیماری آ گئی یا جادو کے اثرات بن گئے۔ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ استعمال شدہ کپڑے اگر آپ نے کسی کو دینے ہیں تو کس طریقے کے ساتھ دینے ہیں، یا آپ نے کسی کے استعمال شدہ کپڑے پہن لیے تو کیا آپ پر جادو ہو سکتا ہے، یا آپ نے کسی کو اپنے کپڑے دے دیے اس پر جادو تھا تو آپ پہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کیفیت کو آپ نے اس ویڈیو کے اندر سمجھ لینا۔ انشاءاللہ سے کوشش ہے ہماری کہ اچھی سے اچھی معلومات آپ کو دی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کو اپنے استعمال شدہ کپڑے دینے ہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اسے آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا۔ واش کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فلق اور ناس ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ کر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا۔ پھر آپ اسے کوشش کریں کہ اچھے طریقے کے ساتھ تہ لگا کے کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کسی کو پہلے کپڑے استعمال شدہ دیے، اس مریض پر جادو کے اثرات تھے، کیا آپ پر وہ اثرات آ سکتے ہیں؟ یہ معاملات اصل بات یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے کپڑوں پر جادو کے اثرات نہیں ہو سکتے، لیکن جادوگر آپ کا کپڑا لے کر آپ پر جادو کر سکتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ پسینہ اٹیچ ہو یا آپ کے کپڑے ہوں تو جادوگر آپ کے کپڑوں پر جادو کر سکتا ہے۔ تو پھر پوچھنے میں بات یہ آئے گی کہ اپنے کپڑے جو ہوتے ہیں کیا وہ کاٹ کر ضائع کر دیں؟ نہیں، آپ نے کرنا یہ کہ سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو اپنے کپڑے دینے ہیں کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، کوشش کریں کہ آپ کو وہ جاننے والا ہو اور ہو وہ نمازی، نماز پڑھنے والا یا قرآن پڑھنے والا ہو۔ ایسے کسی غیر افراد کو کپڑے نہیں دینے، خدا نہ خواستہ آپ اسے کپڑے دیں وہ آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس پر پہلے ہی جادو تھا تو آپ کے اس نے کپڑے پہن لیے آپ پر جادو ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑا آپ کا کسی جادوگر کے پاس لے کے جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر جادو ہو جائے، تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس پر جادو تھا یا اس پہ بیماری تھی وہ آپ پر آ گئی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا آپ نے کسی کی استعمال شدہ گاڑی لی ہے، بائک لے لی ہے، تو وہ استعمال کرتا تھا، اس بائک پر یا کسی گاڑی پہ کسی نے جادو کروا دیا، اس کا مالک بدل گیا، اب یہ ہو کہ کیا نام ہے آپ پر جادو ہو جائے اس کے معاملے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جب بھی کوئی چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے کوشش کیا کرے کہ اچھے طریقے کے ساتھ اس میں جھوٹ فراڈ نہ ہو، اور کوئی بھی چیز لینی ہے تو اس سے پہلے آپ اللہ سے مشورہ کر لیا کریں، دعا استخارہ پڑھا کریں، اور کوئی بھی چیز لینی ہے تو اس کے ساتھ کوشش کیا کر کے صدقہ لازم نکالا کریں۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، جادو جنات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کا پہنا ہوا کپڑا آپ نے جب بھی کسی کو دینا ہے، اپنے نوکر کو، چاکر کو، کام کرنے والے کو، اسے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے۔ اس پر آپ نے سورۃ فلق اور ناس کی آیتیں پڑھ کر پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ انشاءاللہ سے اس دوسرے بندے کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری، کوئی جادو یا جنات کا مسئلہ بھی ہوگا تو آپ پر نہیں ہوگا۔ تو اب یہ مسئلہ دوسرا یہ کہ آپ نے کسی سے کپڑے لے لیے استعمال کے لیے، کوئی ایسا افراد ہوتا ہے کہ یار مجھے کپڑے دینا اچھا ہے، یا کوئی خواتین اکثر میں، تو آپ نے بغیر واش کیے ہی اس کے کپڑے پہن لیے تو اس کے ساتھ مسائل تھے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں، یہ ایسا تھوڑا بہت معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اسی میں کہا کہ آپ نے کپڑوں کو واش کرنا اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس والا معاملہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بغیر واش کے اپنے کپڑے پہنے ہوں گے تو پھر وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس لیے کپڑوں کو واش کرنا چاہیے۔ اور جب بھی کسی کو اپنے کپڑے دینے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ واش کر کے فلق ناس پڑھ کے اس بندے کو کپڑے دے دیجئے، تو انشاءاللہ سے کوئی معاملہ بھی نہیں ہوتا۔
اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ. اور صدقہ کرنا چاہیے, صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے, قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.